دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ بالعلماء کے تحت جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدظ ذلہ العالی کے رکن شورا حاجی محمد اسلم اتاری رکن شورا حاجی جنید اتاری مدنی اور شعبہ رابطہ بالعلماء کے ذمہ داران سمیت دیگر ذمہ داران کے ہمراہ پنجاب کے ضلع لیا کے شہر کروڑ لال عیسن پیر سواگ شریف میں تشریف آوری ہوئی، جہاں آپ مدظ ذلہ العالی نے گدی نشین پیر احمد حسن سواگ مدظ ذلہ العالی، صاحبزادہ پیر افتخار الحسن مدظ ذلہ العالی اور دیگر علماء کرام سے ملاقات کی اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ رہا۔ رکن شورا حاجی جنید اتاری مدنی نے عالمی سطح پر دین مدین کے لیے ہونے والی دعوت اسلامی کی خدمات کے حوالے سے بتایا، جبکہ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت حالیہ بارشوں اور سیلاب کے بعد ہونے والے فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی آگاہی دی۔ صاحبزادہ پیر افتخار الحسن سواگ مدظ ذلہ العالی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جانشین امیر اہل سنت کی آمد پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پیر محمد الیاس اتاری صاحب کا جو فیضان ہے وہ صرف ہم نہیں بلکہ پوری دنیا مانتی ہے، اور یہ اللہ اس کے رسول کی خاص عطا ہے۔ اور جس طرح دعوت اسلامی نے کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے عقائد اور دین کے لیے جو کام کیے ہیں، اس میں آج تک پاکستان کی ہسٹری میں تصوف، تصرف، معرفت الہی کے ذریعے ان کو پانے کا ذریعہ، یہ تمام تر چیزیں جدید دور میں بھی آج اگر صوفیزم کسی نے قائم کر کے دکھایا تھا وہ دعوت اسلام ہے۔ اس موقع پر دیگر نے بھی دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور جانشین امیر اہل سنت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ جانشین اتار دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے فقہاء کرام کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس انداز میں انہوں نے خلوص سے کام کیا، اور جن کے کام کی یہ برکات ہیں کہ آج ہر طرف فکر رضا ہے۔ حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدظ ذلہ العالی نے پیر احمد حسن سواگ مدظ ذلہ العالی اور پیر افتخار الحسن سواگ مدظ ذلہ العالی کو کتابوں کے تحائف پیش کیے اور دعا بھی کی۔ بعد میں صاحب مزار پیر غلام حسن سواگ المعروف پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔